ایز اے سسٹم اسے دیکھیں گے تو یہ مثال سامنے رکھ کر نہیں دیکھیں گے. جہاں پر وہ بہترین پرفارمنس دے رہی ہے ہم اس کے اعتبار سے اسے دیکھیں گے, کیونکہ اگر وہاں پہ بہتر پرفارم کر رہی ہے تو پھر یہ کہا جائے گا نا اس طرح کی جمہوریت لے آئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہم تو وہیں کا تجزیہ کرتے ہیں. اب وہاں پہ ایسے دانشور ہیں جو آپ کو بتائیں گے, سمجھائیں گے کہ یہ آپ کے وہ جمہوریت جس کا خواب والٹیر اور روسو نے دیکھا تھا, یہ وہ جمہوریت سرے سے ہے ہی نہیں. میں اس کو یوں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے جو خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہ دنیا میں 30 برس رہی, ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد بنو امیہ, بنو عباس اور عثمانیوں کی خلافت قائم ہو گئی یا ملوکیت قائم ہو گئی؟ ملوکیت آ گئی. نام اس کا انہوں نے کیا رکھا؟ خلافت. تو یہ جمہوریت جو ہے یہ سرمایہ داروں کی ملوکیت ہے, نام اس کا انہوں نے جمہوریت رکھا ہوا ہے. چنانچہ یہ ہوا کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ نوع انسانی کو یہ حریت, اخوت و مساوات کے اصولوں سے روشناس کروایا. دنیا اس سے, یورپ تو ڈارک ایج میں تھا نا, وہ خود مانتے ہیں نا, آج بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. پھر یہ جو لوگ یورپ گئے, ظاہر اسلام گیا اور اسپین میں جو ترقی ہوئی ہے, پھر وہاں جو یونیورسٹیاں بنی ہیں, تو یورپ سے بھی علم کے پیاسے لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے. جیسے آج ہم پڑھنے انگلینڈ, امریکہ جاتے ہیں تو لوگ پڑھنے اس وقت کرتبہ اور کی یونیورسٹیوں میں آتے تھے. وہاں مسلمانوں سے جہاں انہوں نے اور علوم و فنون سیکھے, وہاں یہ اصول بھی سیکھے. جب اپنی سوسائٹی کا جا کے جائزہ لیا تو وہاں کچھ اور تھا. تو ایک آہستہ, نظریات تو وہی ہوتے ہیں نا, آہستہ آہستہ سرایت کرتے ہیں, وہ سرایت کرتے چلے گئے. ادھر مسلمانوں نے اس کی جو عملی صورت تھی وہ بگاڑ دی. اب وہ جو جذبہ تھا, حریت کا جذبہ, اخوت کا جذبہ, مساوات کا جذبہ, یہ ظاہر فطرت کو بھی اپیل کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اس دین, ہمارا دین فطرت ہے, اس نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا, لیکن اس کی شیپ کیا ہو, شکل کیا ہو, رسم کیا بنے, یہ معلوم ہی نہیں. تو جب بچے کے دل میں خواہش ہو اور بڑی شدید ہو اور اس کی صورت اسے معلوم نہ ہو تو آپ بہلا سکتے ہیں نا یہ وہ چیز ہے. تو نوع انسانی کو اس بچے کی مانند بہلایا گیا ہے. اور جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو اور انقلاب کے لیے کوشش کرو, اے اوئی ہے. اور اے اوئی جو تھا, یہ در حقیقت جب سرمایہ داروں نے دیکھا کہ اب ہمارا یہ سورج ڈوبنے والا ہے, بادشاہی نظام نہیں چل سکتا, وہ مل بیٹھے اور ان کے پیچھے وہ زخرف القول غرورہ کا سارا نظام ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب اپنے اس گندے نظام کو لوگوں کے اس نئے جو ایک ڈائمنشن آ گئی ہے اس کے مطابق ترتیب دینا ہوگا, تب پھنسے رہیں گے. اب شوگر اس کے مطابق چڑھانی ہوگی, جو پہلے کوٹ کیا گیا تھا وہ اب نہیں چلے گا, گولی وہی ہے, کوٹ تبدیل کرنا پڑے گا. وہ جو نیا کوٹ انہوں نے کیا وہ تھا جسے آج ہم جمہوریت کے نام سے پہچانتے ہیں. یہ والٹیر اور روسو اسی طرح توبہ کریں اس جمہوریت سے جیسے صحابہ آ کر ہمارے اسلام سے توبہ کریں. اور اس کو علامہ اقبال سمجھے بس, اور شیطان نے اسے کلوایا. ہم نے خود پہنایا, ہم نے شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ خود شناس ہو گیا, خود نگر ہو گیا. اب شاہی نظام نہیں چل سکتا تھا, ہم نے اسے جمہوری لباس پہنا دیا, وہی کوٹ تبدیل کر دیا. اور ہوتا کیسے ہے, پاکستان کو پھر چھوڑ دیجئے, دنیا میں کیا ہوتا ہے. جمہوریت کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ آزادی فکر. آزادی فکر کب ہوگی؟ جب آپ کے آنکھ کان آزاد ہوں نا, کہ آپ کو جو انفارمیشن مل رہی ہو وہ صحیح ہو, اس کے اوپر کسی کا کوئی دباؤ نہ ہو, چیک نہ ہو, کوئی کنٹرول میں نہ ہو, صحیح انفارمیشن آپ کو مل رہی ہو, تب آپ آزادانہ سوچیں گے. وہاں کا سوچو, آزاد سوچو, آزاد سوچو. انفارمیشن, میڈیا, اور میڈیا کی سارے اس طوطے کی جان سرمایہ دار کی مٹھی میں. آپ دیکھتے ہیں نا, وہ جب امریکہ کے خلاف کوئی نفرت والا کام ہوتا ہے پاکستان میں, US ایڈ کا اشتہار چلنا شروع ہو جاتا ہے میڈیا پہ. یہ کیا ہے, آپ نے کبھی سوچا؟ یہ میڈیا کی وہ رشوت ہے جو وہاں سے آ جاتی ہے کہ بھائی ہتھولا رکھنا ہے, انہیں پیسے مل لینے ہیں. تو یہ کیا میڈیا امریکہ میں سرمایہ داروں کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ ان کی کمائی کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ سب کو پیسے دیتے ہیں نا.
اینکر کو بھی پیسے دیتے ہیں, اپنے ملازمین کو بھی پیسے دیتے ہیں, آپ سے کچھ وصول کرتے ہیں, ناظرین سے کچھ وصول کرتے ہیں, بظاہر نہیں کرتے لیکن انڈائریکٹلی کرتے ہیں. جن پروڈکٹس کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں وہ سرمایہ دار ان کو پے کر رہا ہوتا ہے. اب معاہدہ کیا ہے, انویزیبل معاہدہ کیا ہے, آپ ہمارے حقوق کا تحفظ کرو, ہم تمہیں یہ رشوتیں پیش کرتے رہیں گے. اور عوام کیسے پے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پروڈکٹ کے اندر یہ خرچہ بھی شامل ہو جاتا ہے, اس کے خرچے میں یہ شامل ہو کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. یہ ہے وہ ویشیس سرکل. اس کو دیکھ کے پھر اقبال نے کہا تھا دیوے استبداد جمہوری قبا میں ہے پائے کو, جمہوری قبا میں پائے کو. لباس جمہوری, اندر جو چھپا ہوا ہے وہ کون ہے؟ استبداد کا دیو. اتنا بڑا دیو تاریخ انسانی میں کبھی بنا ہی نہیں. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری, تو بتایا گیا یہ آزادی کی نیلم پری ہے, لیکن اس میں استبداد کا دیو جو چھپایا گیا ہے وہ یہ راستہ ہے. جو پیور جمہوریت ہے, خالص جمہوریت اگر دنیا میں آ بھی جائے, جو آئی نہیں, پھر بھی وہ انسانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. علامہ اقبال نے جو تنقید کی ہے وہ اس اصل جمہوریت ہی پر کی ہے. اقبال کہتے ہیں دیوے استبداد جمہوری قبا میں ہے پائے کو, تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. تمہیں سپنا تو دکھایا آزادی کا, جیسے ہمیں روٹی کپڑے مکان کا دکھایا تھا, لیکن اس جمہوریت کے نتیجے میں آزادی بھی آتی ہے. کہتے ہیں یہ استبداد کا دیو ہے, بادشاہ کم ظالم تھا, یہ بڑے ظالم ہیں. بادشاہ تو اپنی مخلوق کو, جو بھی اس کی رعایا تھی, اس کو اپنی بندے سمجھ کر پھر بھی جتنا غلاموں کو دیا جاتا ہے اتنا دے دیتے ہیں. یہ مکمل چوس لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ سرمایہ داروں کی ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ یہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کیسے قائم کرتے ہیں؟ پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ سرمایہ دار ہے, اس نے لوگوں کی آنکھوں اور کانوں پہ قبضہ کر لیا اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر. یہ کانوں اور آنکھوں پہ کیسے قبضہ کیا جاتا ہے؟ آپ اپنی رائے بنانے میں آزاد ہیں, لیکن آپ کو انفارمیشن وہ ملے گی جو سرمایہ دار چاہے گا, باقی بین ہو جائے گی. آپ تک خبر پہنچے گی ہی نہیں. تو کہنے کو آپ آزادانہ رائے قائم کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو تو بڑی بری طریقے سے جو ہے وہ ایک خاص رائے تک پہنچنے پہ مجبور کیا گیا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہی وہ دی گئی جو آپ کو اس رائے تک لے کے جانے والی تھی. اور اس میں کردار ہوتا ہے سارا میڈیا کا. اور آپ کو معلوم ہے میڈیا کس کے سر پہ چلتا ہے؟ اشتہار کون دیتا ہے؟ سرمایہ دار. چنانچہ پھر جو اقبال نے جو شدید تنقید کی ہے, سب سے پہلے اسے منسوب کیا کہ یہ شیطانی نظام ہے. چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ شیطان کہہ رہا ہے اپنے ایلچیوں کو, ایک مجلس شورا ہے شیطان کی, اور ایلچی آ کے کہتے ہیں یار انسان جو ہے یہ بغاوت پہ آمادہ ہو گیا, ہم نے وہ جو بادشاہی نظام بنایا تھا اس بادشاہی نظام کے خلاف انسان نے بغاوت کر دی ہے, بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو بڑا شیطان انہیں سمجھاتا ہے پرابلم کوئی بھی نہیں ہے, ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس. جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر, جب محمد الرسول اللہ کے طفیل آدم کے اندر اپنے حقوق کا احساس پیدا ہوا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ یہ بادشاہی نظام اب نہیں چل سکتا, تو ہم نے اس بادشاہی نظام کو جمہوری نظام کی شکل دے دی. ہم نے کہا ایک فرعون ہوتا تھا, ایک نمرود ہوتا تھا, اب یہ نہیں چل سکتا, تم سب نمرود ہو. وہ ایک نمرود کے سر پہ 1 ٹن گندگی ہوتی تھی, ہم نے تولا تولا ماشا ماشا چٹان تم سب کو منتقل کر. لہذا میں بھی حاکم, تم بھی حاکم, اور ووٹ کے ذریعے سے میں اپنی حاکمیت منتقل کر دیتا ہوں اپنے نمائندے کو جس کو جا کے وہ ایکسرسائز کرتا ہے پارلیمنٹ میں. تو حاکم تو میں بھی ہوں, تو میں خوش ہوں کہ میں حاکم, عوام کی حکومت آ گئی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں نظریاتی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں, جو ہو رہا ہے اسے چھوڑیے وہ کتنی عوامی ہوتی ہے, لیکن اگر پیور فارم میں بھی ہو تو ہے تو یہ.
اور پھر جو عملی تنقید کی ہے اقبال نے، ذرا اس پر توجہ دیجیے گا ضرور. الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے. کہنے کو آزادی ہے لیکن پھندے ہیں، مجبوریاں ہیں یہ ساری. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نیائے تیز ہیں یورپ کے رندے. اور مشورہ دیا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اب یہ دیکھیے کسی مولوی کے اشعار نہیں سنا رہے آپ کو، شاعر مشرق، مبشر پاکستان، مصور پاکستان کے اشعار سنا رہے ہیں، جن کو کہتے ہیں ہم اقبال کی ڈیموکریسی ملک میں لانا چاہتے ہیں. یہ اس اقبال کے اشعار ہیں. اور آخری بات اقبالی کی، پھر کل ہی گزرا ہے نا یوم پیدائش اقبال، ہم نے منایا ہے، چلیں اس انداز میں بھی منا کے دیکھ لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ مغربی جمہوریت ہے، اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ اس مغربی جمہوریت کا چہرہ تو بڑا روشن ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر. یعنی وہ فرعون اتنا برا نہیں ہوتا تھا، چنگیز اتنا برا نہیں ہوتا تھا جب تک یہ مغربی نظام جو ہے جمہوریت کا یہ برا ہے. یہ پھر ساری باتیں اقبال کی میں نے آپ کے سامنے کی. اور ہمارے لیے تو خیر جو کچھ جمہوریت ہم نے بھگتی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں کوئی نظام آ ہی نہیں سکا. 63 برس میں ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں آ سکا، جس کی وجہ سے ہم کوئی پہچان ہی نہیں کر پائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وگرنہ پیور جمہوریت ہی آ چکی ہوتی تو ہم آج تک کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوتے کہ ہمارے مسائل کا یہ حل نہیں ہے. ابھی تک جمہوریت کے ساتھ ہمارے افیئرز چل رہے ہیں، میرج نہیں ہوئی. ہو گئی ہوتی تو پتہ چل گیا ہوتا کہ کتنے پانی میں ہے.